اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 12 to 17۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں تو تم لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنہ کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے، اور وہ ان میں بہت کم دیر کرتے، اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد لیا کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پوچھو گی۔ کہو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تم کو رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ جیسے کہ پچھلی آیتوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سورہ کا جو نام ہے سورہ الاحزاب، یہ ایکچولی ایک غزوہ کا نام ہے، یعنی ایک لڑائی کا نام، ایک جنگ کا نام ہے، جس میں جو ہے مسلمان بہت کم مقدار میں، اور جو مسلمانوں کی جو دشمن تھے وہ اس کی مقدار بہت زیادہ تھی، جس کے اندر مکہ کے مشرکین تھے اور بڑی مقدار میں یہودی تھے۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے پچھلے آیتوں کے اندر بتائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، یا تو وہ لوگ منافق ہیں، یا تو جو لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، یعنی بیماری ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو باہر سے تو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بٹ اندر سے وہ اس کے کفر کوٹ کے بھرا ہے، اور وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اسلام کو نقصان پہنچائے، اور وہ پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے اس کو روکے۔ تو یہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تاکہ جاسوسی کرے، اور پھر جیسے ہی وہ باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے گروپ میں چلے جاتے ہیں تو اسی کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب وہ بڑی مقدار کے اندر مکہ کے مشرکین اور یہودی دونوں اٹیک کرنے آئے، تو ایسے وقت میں جو منافقین اور جو ہے جن کے دل کے اندر روگ تھا، یعنی بیماری تھی، کمزور مسلمان، وہ ایکچولی کہنے لگے کہ اللہ نے جو ہمیں وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، یعنی اللہ ہمیں کامیابی دے گا، یہ جھوٹا تھا۔ اور جو ہے اس میں سے ایک گروہ کے معنی جب اپوزٹ ڈائریکشن میں جو لوگ تھے تو انہوں نے جو ہے یثرب کے معنی جو ہے وہی مدینہ کے ہوتے ہیں، کہ کہا کہ یثرب والوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، تم لوٹ جاؤ۔ اب جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ شارٹ میں اگر یہ کہنا ہے کہ جو لوگ منافق تھے اور جن کے دلوں میں روگ تھا، یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو گھر ہے وہ غیر محفوظ ہیں۔ غیر محفوظ کے معنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہیں، جو بھی ہے، وہ ہیلے بہانے کر لے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ اس جنگ میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ایسا ویسا جو بھی ہے۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب کنٹینیوسلی آیت میں فرماتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، یعنی حالانکہ وہ لوگ جو لوگ کہتے تھے کہ اپنے گھر جو ہے غیر محفوظ نہیں، یہ وہ، بٹ اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر ماشاءاللہ بالکل جو ہے محفوظ ہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور جو ہے ان کے بارے میں اور بھی کہا گیا کہ یہ جو لوگ ایسے ہیں
جو مدینہ کے اطراف میں ان پر کوئی گھس آ جاتا ان اٹیک کرنے کے لیے مسلمانوں کو، یا کوئی بھی جو ہے فتنہ ڈالنا ہے مسلمانوں کے درمیان میں یا لڑائی مچانا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، یہ بہت کم وقت میں ان پہ کمپرومائز کر لیتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، اور وہ کہتے تھے کہ مطلب جو ہے ہم مسلمان ہیں، ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور جیسے ہی کوئی بھی اٹیک کرنے کے لیے آتا تھا مدینے کو باہر سے، تو امیڈیٹلی وہ اس پہ کمپرومائز بہت کم وقت میں کمپرومائز ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے بھی وہ تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے ختم کرے. مگر جو ہے کچھ لوگ کیا ہے کہ اللہ سے وعدہ کیے تھے کہ جو ہے جب بھی ضرورت پڑے گی اسلام کو جنگ کرنے کی تو وہ جگہ پہ وہ ڈٹے رہیں گے. مگر یہ لوگ کیا ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں. کس وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کو اپنی جو جان ہے وہ بہت پیاری ہے. اچھا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میدان جنگ سے اگر بھاگ جائیں گے تو انہوں جو ہے موت سے بچ جائیں گے. تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے تو وہ تو ہونے والا ہے نہیں. جہاں اور جیسے جو ہے موت لکھی رہے گی وہ تو آنے ہی والی ہے. تو اللہ فرماتا ہے آگے، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں جو ہے پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ تم لوگ جو ہے کیا کرتے ہو، کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ڈٹے رہتے ہو یا جو ہے اللہ کی جو ہے جھوٹ بول کے واپس جو ہے بھاگ جاتے ہو. کیونکہ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بولا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. اللہ کو تو سارا نالج ہے کہ مطلب کون کیا ہوگا، کیونکہ اس نے ہی پیدا کیا، اس نے فیوچر کا بھی پتہ ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. قیامت کے بعد سب کچھ پتہ ہے، کون جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. مگر اللہ اپنے نالج کی بنیاد پہ کسی کو جنت یا جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کو پورا موقع دے گا، ٹائم دے گا، ایج دے گا، ہر چیز دے گا، اور پریکٹیکلی وہ کام وہ کر کے بتائے گا. تب جا کے اللہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کو جنت یا جہنم دے گا، بلکہ اللہ کے نالج کی بنیاد پہ نہیں. تو اس کے بعد جو ہے اللہ یہی فرماتا ہے کہ چند لوگ اس میں سے یہ کہنے لگے کہ ہم اگر یہ جو جنگ بھی چھوڑ کے جائیں گے اور موت سے اگر بچنا چاہیں گے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے بھی اللہ ہے اور ہمارے پیچھے بھی اللہ ہے. یعنی جو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، موت ہمیں کہیں بھی آ سکتی ہے. تو جو تازہ ایمان والے تھے، جو پختہ ایمان والے تھے، وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگ سے پھریں گے نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوگا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم کرو جنگ تو ہم جو ہے بالکل تیار رہیں گے. تو ایسے بھی قسم کے لوگ جو ہے جنگ احزاب کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر موجود تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی یہاں پر تعریف کرتا ہے. اور جو لوگ پیٹ پھیر کے بھاگنے والے تھے تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کتنے دن کے لیے، چند دن کی جو ہے مزے لے لو اور پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے. اسی طریقے سے آج جو بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا غیر مسلمان کو مار رہے ہیں، کیونکہ ظالم کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، تو ظالم ہوتا ہے. تو کتنے دن زندگی جئیں گے، اس کو سوچنا ہے کہ بھئی 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، 150 سال ہوگا نہیں. میکسیمم 90 سال یا اس سے بھی زیادہ گیا تو 100 ایئرس. اس کے بعد تو خود یہ لوگوں جا کے جلا دیتے ہیں، راکھ ہو جائیں گے ہر چیز. اگر مسلمان ظالم ہے تو اس کو اٹھا کے زمین میں گاڑ دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اصل میں ابدی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ہمیشہ لافانی زندگی، جب کبھی تباہ نہیں ہونے والی زندگی، اس پہ رہنے کے لیے، اس پہ جنت میں جانے کے لیے ایک کم وقت اللہ نے دے کے بھیجا ہے. کسی کی 20 سال، 25 سال، 40 سال، 50 ایئرس، 60 ایئرس، 70 ایئرس میکسیمم. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.